بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. حاضرین جمعہ، دینی میٹھے بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، سب سے پہلے تمام تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جو جس کی ذات بقا ہے اور ہم سب کو فنا ہے، جو تنے تنہا خالق ہے اس پوری کائنات کا. بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص نبوت کی آخری کڑی جن کا نام اس میں گرامی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. وہ مہینہ جو سال بھر میں برکت والا مہینہ ہوتا ہے، رحمت والا مہینہ ہوتا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو یہ چھوٹ دیتا ہے کہ اے گنہگار بندو، اے گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں، آؤ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. کیونکہ یہ ماہ رحمت ہے، یہ ماہ برکت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر تمام گنہگاروں کی خطاؤں کو بخشا جاتا ہے اگر وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. محترم سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. ایک سال پہلے آپ چلے جائیے، آپ کے درمیان بہت سارے لوگ ایسے رہتے تھے جو آپ کے بھائی تھے، جو آپ کے پڑوسی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، رشتہ دار تھے، لیکن اس رمضان المبارک میں وہ زندہ نہیں ہے، وہ قبر کے اندر ہے. مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان المبارک اور عطا کیا تاکہ ہم اور آپ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے، روزوں کا اہتمام کر سکے، نمازیں پڑھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، قیام اللیل کر سکے، تہجد یہ تراویح کی نماز ادا کر سکے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہم اور آپ پر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان المبارک اور عطا کیا. لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس رمضان المبارک کے پانے کے باوجود بھی نمازوں سے دور رہے، روزوں سے دور رہے، تراویح کی نماز سے دور رہے. انہیں یہ افسوس کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں مسلمان کیسے کہا جائے. میرے بھائی اور دوستو، رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دو صحابہ، پیارے صحابہ مدینہ سے بہت دور رہنے والے تھے، بہت زیادہ دور رہنے والے تھے، اور مدینہ کے اندر وہ آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. وہ دونوں ساتھ میں مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی، ایک صحابی، ایک شخص نیکیوں میں بہت زیادہ محنتی تھا، بہت محنتی آدمی تھا، بہت محنت کیا کرتا تھا.
جیسے معاشرے اور سماج کے اندر آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں، محنت کیا کرتے ہیں۔ اگر مسجد کی تعمیر کی جائے یا مدرسوں پر کوئی کام آ جائے یا اسلام کے تعلق سے کوئی بات آ جائے تو وہ آگے رہتے ہیں، محنت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان صحابیوں میں ایک صحابی نیکیوں کے معاملے میں دوسرے صحابی کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ جو کم محنت کرتے تھے وہ زیادہ محنت کرنے والے صحابی کے 1 سال پہلے انتقال ہوئے، اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کے راہ میں شہیدی درجہ ملا ان کو۔ اور جو زیادہ محنت کرتے تھے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن ان کے مقابلے میں جو نیکیوں میں کم محنت کرتے تھے وہ 1 سال بعد انتقال ہوئے۔ فطری طور پر، نیچرل طور پر ان کو موت آئی۔ جس طریقے سے فطرتی طور پہ لوگوں کو موت آتی ہے اسی طریقے سے وہ مر گئے 1 سال بعد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص 1 سال بعد انتقال ہوا جو نیکیوں میں کم محنت کرتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک شخص جنت کے دروازے سے نکلا اور اس نے زیادہ محنت کرنے والے کے مقابلے میں جو کم محنت کرتا تھا اور 1 سال بعد انتقال ہوا، اس آدمی کو پہلے جنت کے اندر بلایا اور کہا آؤ جنت کے اندر جانا سب سے پہلے تمہارا حق ہے۔ داخل کیا 1 سال بعد والے۔ پھر اس کے بعد دوسرے جو شہید ہوا، اللہ کے راہ میں شہید ہوا، لڑا، شہید ہو گیا، جس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو بعد میں جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ جنت سے باہر نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو جنت کے دروازے پر، ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے جنت میں جانے کا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہوئی تو میں نے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات رکھا، میں نے بیان کیا کہ اے صحابیوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 1 سال بعد انتقال ہونے والا شخص کم محنتی دین کے معاملے میں وہ پہلے چلا گیا جنت کے اندر۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، حیران و پریشان ہو گئے، ایک شہید ہونے والا اللہ کے راہ میں اور دوسرا یہ کیسا؟ تعجب میں پڑ گئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے پیارے حبیب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابیوں بتاؤ تمہیں ان باتوں میں تعجب کیا لگا؟ ان باتوں میں عجیب کیا بات ہے؟ تمہیں کیا بات عجیب لگی؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، شہید کا درجہ بہت بڑا ہے اور وہ زیادہ محنت کرتا تھا نیکیوں کے معاملے میں، اور 1 سال بعد انتقال ہونے والا کم محنت کرتا تھا، تو مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ وہ پہلے جنت کے اندر کیوں چلا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیوں، کیا اس شہید ہونے والے کے مقابلے میں 1 سال کی زندگی دوسرے شخص کو نہیں ملی زیادہ؟ کیا وہ 1 سال زیادہ نہیں جیا، زندگی اس کو نہیں ملی؟ اے صحابیوں بتاؤ۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے نبی 1 سال اور زیادہ اس کو زندگی ملی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابیوں، 1 سال کے اندر کیا رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آیا رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے روزہ نہیں رکھا؟ کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی؟ کیا قیام اللیل نہیں کیا؟ کیا اس نے اللہ کا ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ نہیں کیا؟ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ نہیں کی؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اس نے کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پایا، اسی لیے اس کا مقام و مرتبہ اس شہید کے زمین و آسمان سے زیادہ فاصلے پر ہے۔ یعنی جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اس کا مرتبہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ شہید ہونے والے آدمی کے مقابلے میں بہت زیادہ فاصلہ ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کی برکت سے شہید ہونے والے صحابی سے زیادہ مقام میں مرتبہ آج ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں، آئیے ایک اور حدیث پیش کر دینا چاہتا ہوں ابن خزیمہ کی روایت سے۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں سزا کیا ہے، ان کے لیے وعیدیں کیا ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے اور اللہ کے نبی کو اٹھا کر کے لے گئے اور اونچی جگہ پہ چڑھانے لگے۔ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اونچی جگہ تھی، اور اللہ کے نبی کو وہاں پر چڑھانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں چڑھ پاؤں گا، تو انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چڑھے، گئے اونچی جگہ پہ۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جن کا پیر اوپر ہے اور سر نیچے ہے اور جبڑا پھٹا ہوا ہے۔ یہ گال پھٹا ہوا ہے، ان کا جبڑا کاٹ دیا گیا ہے اور ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، انہیں ایسی سزائیں کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، جو بے روزے دار تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا لیکن روزے سے نہیں رہتے تھے، انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، بے روزے داروں، تمہارے لیے یہ وعیدیں ہیں، یہ سزائیں ہیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا ثواب ہے، کیا نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان و ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے ایک سال اس کے سارے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے زندگی کے جو پچھلے سارے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن دو شرطیں اللہ نے بتلائی، ایمانا و احتسابا۔ روزہ تو غیر مسلم بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا روزہ جو لوگ ان کے لیے معافی ہے جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو توحید والے ہیں، جو شرک نہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ وہ احتسابا، اور جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں بیچارے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ فلاں لوگ دیکھیں گے یا لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ارے بڑا روزے دار ہے، بڑا نیک آدمی ہے، روزہ رکھنے والا ہے، یعنی لوگ تعریف کریں گے۔ ریاکاری کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو کوئی ثواب نہیں دیتا، اس کا روزہ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو اللہ رب العالمین شیاطین کو بند کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکارتا ہے اور کہتا ہے اے نیکی کرنے والو، اے نمازیں پڑھنے والو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والو، اے اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والو، خوش ہو جاؤ، تم آگے بڑھو، نیکیاں اور زیادہ کرو، قرآن کی تلاوت اور زیادہ کرو، کیونکہ نیکیوں کا مہینہ آیا۔ اور جو برے لوگ ہیں، برے لوگوں کے لیے وہ ندا لگاتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والوں، اے نمازیں نہ پڑھنے والوں، اے قرآن کی تلاوت نہ کرنے والوں، تم پیچھے ہو جاؤ کیونکہ یہ تمہارا مہینہ نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔
پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ ایک مثال بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک حاجی صاحب جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو لوگ سلام کرتے ہیں، حاجی صاحب سلام علیکم، بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، بہت زیادہ کہ بھائی یہ حاجی ہو گئے ہیں، بہت پرہیزگار ہو گئے ہیں، انہوں نے حج کر لیا ہے۔ لیکن جو روزہ رکھتا ہے اس کی کیا عزت ہے آج معاشرے اور سماج کے اندر؟ ارے بھائی، جس طریقے سے اسلام کے 5 رکن ہیں، ارکان ہے، تو ان میں 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے، تو چوتھا کیا ہے؟ روزہ، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو کیا جو روزہ رکھتا ہے اس کا مرتبہ اور مقام بلند نہیں ہے آپ کے درمیان؟ مسلمانوں جواب دو، آج روزے داروں کی کیا اہمیت ہے لوگوں کے درمیان؟ کچھ نہیں۔ ایک روزہ رکھنے والا بیچارہ جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ اس کو گالی دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے والوں کا مقام ہے، مرتبہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان؟ مسلمانوں، آج ہمارا دماغ، ہماری سوچ کیسی ہو گئی ہے؟ بہت گھٹیا سوچ ہے مسلمانوں، اپنی سوچ بدلو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کے تعلق سے تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات بیان کر دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ پر روزے فرض ہے، اسی طریقے سے ہم سے پہلے جو امتی آئے اس کائنات کے اندر، ان پر بھی روزے فرض تھے، روزے ان پر بھی فرض تھے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ پر روزہ فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض ہے، واجب ہے، جو نہیں رکھے گا وہ گنہگار ہے۔ اور روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر مختلف دروازے ہیں، اور مختلف دروازوں سے اللہ رب العالمین توحید والوں کو، اسلام والوں کو، ایمان والوں کو، مومنوں کو داخل کرے گا۔ لیکن جنت کے اندر ایک دروازہ ایسا ہے جو خاص روزے داروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ ہے باب الریان۔ یہ ریان کا دروازہ ہے، باب الریان۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا اے روزے داروں، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ کون سے دروازے سے؟ باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ جب روزے دار اس دروازے میں کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اے فرشتوں اس دروازے کو بند کر دو، کیونکہ یہ خاص روزے داروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ روزے داروں کی اہمیت اللہ کے درمیان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے درمیان کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس بو کی اللہ رب العالمین کے درمیان بہت بڑی اہمیت ہے اس بو کی۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت زیادہ محنتیں کرتے تھے، بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے، لیکن آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں۔ آج صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے، قیام زیادہ کریں گے، اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تراویح کی نماز سلو پڑھو، کم پڑھو، پیروا دکھنے لگتا ہے تو ہاتھ دکھنے لگتا ہے، تو ہمارے جسم کے اندر یہ بیماری ہو گئی ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہو تو نیند آتی ہے۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرو۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ جو رمضان المبارک کے پہلے گزر گئے، ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہوگا وہ ان لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک ہمیں ملا۔ اور روزہ کس کے لیے رکھنا چاہیے؟ روزہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے رکھنا چاہیے۔
روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے مسلمانوں۔ کچھ بے روزے دار ملے تو میں نے کہا روزہ خران ہے، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ ہاں روزہ خران ہے، روزے سے نہیں تھے وہ، لیکن میں نے وضاحت کیا انہوں نے دکھاوے کے لیے، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دل کے اندر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، روزہ نہیں رکھتے پھر بھی اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھو، لوگوں کے لیے نہیں، اور روزے کا ثواب اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں نامہ اعمال میں، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ کیوں لکھتا ہے مسلمانوں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کیونکہ یہ روزہ جو ہم اور آپ 14 گھنٹے لگ بھگ اس وقت آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو دن ہے، شاید کہ 14 گھنٹے آدمی بھوکے پیاسے رہتا ہے، تو 14 گھنٹے اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کی نیکی، اس کا اجر خود دوں گا، خود اللہ رب العالمین اس کا اجر دے گا۔ مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو بے روزے دار ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھے، اور جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں، کیونکہ مسلمانوں یہ جو ماحول ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ بہت ہی نازک حالات ہیں، بہت ہی خطرناک حالات ہے۔ یہ جو حالات آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، یہ حالات بیماریوں کا ہے، وباؤں کا ہے، کورونا وائرس کا یہ حالات ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ کورونا وائرس کے دور میں اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، جس مہینے کے اندر اگر ہم ہاتھ اٹھا دے اللہ رب العالمین کے سامنے اور اللہ رب العالمین سے کہہ دے کہ اللہ اس بیماری کو ختم کر دے، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے مسلمانوں کہ ہم ایمان پیدا کریں اپنے اندر۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مقدس نازل ہوا، پاک مہینے کے اندر، مقدس مہینے کے اندر، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ روزہ ان لوگوں کے لیے معاف ہے جو بیمار ہے، جو کمزور ہے، جو مسافر ہے، جو سفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن بعد میں قضا کر لے، بعد میں روزہ قضا کر لے، یہ نہیں کہ روزہ چھوٹ گیا تو چھوڑ دے، بعد میں رکھنا پڑے گا، قضا کرنا پڑے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والوں سوال کرو، اے مانگنے والوں مانگو، اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا۔ ابھی تم اپنا ہاتھ اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلائے ہوئے ہو اور دعا مانگ کر نیچے نہیں گراؤ گے کہ اللہ رب العالمین تمہاری مانگ کو قبول کر لے گا، پورا کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحِلَّ لَيْلَةُ الصِّيَامِ، پہلے شہر رمضان الذی، رمضان کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد بیچ میں سألک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دعا کا تذکرہ، اور بعد میں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، رمضان کا تذکرہ، رمضان کے بیچوں بیچ میں دعا کا تذکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ مسلمانوں، زیادہ میں اپنی بات کو تول نہ دیتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو بے روزے دار ہیں وہ روزہ رکھے، اور جو نیکیاں نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا نمازی بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا الہ العالمین ہمیں
لیلۃ القدر کی رات کو نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، آمین یا الہ العالمین۔ اس رمضان المبارک کے صدقے میں یا الہ العالمین اس بابرکت مہینے میں جو مسلمان جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے یا الہ العالمین۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اسلام پر ہو، آمین ثم آمین۔